یہ اس دور کی بات ہے جب فرعون اپنی طاقت اور بادشاہت کے عروج پر تھا۔ اس کی سلطنت میلوں تک پھیلی ہوئی تھی اور اس کے سامنے سر اٹھانے کی کسی میں جرأت نہ تھی۔ بنی اسرائیل غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور وہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ تکبر نے فرعون کو اس قدر اندھا کر دیا کہ وہ خود کو خدا سمجھنے لگا۔ میں تمہارا خدا ہوں۔ اور یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی بھول بنی۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے غرور کو توڑنے کے لیے اپنے برگزیدہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ اس کے عالی شان محل میں داخل ہوئے اور بے خوف ہو کر اللہ کے دین حق کی دعوت پیش کی۔ ساتھ ہی بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ بھی کیا، لیکن اقتدار کے نشے میں چور فرعون کہاں ماننے والا تھا۔ اس نے حق کو جھٹلاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور للکارتے ہوئے کہا، اگر تم واقعی نبی ہو تو اپنی سچائی کی کوئی نشانی دکھاؤ۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ لمحوں میں ایک خوفناک اژدھا بن گیا۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ سورج کی طرح چمک اٹھا اور تیز روشنی ہر طرف پھیل گئی۔ یہ مناظر دیکھ کر فرعون کے دل میں خوف تو اتر گیا، مگر اپنی رعایا کے سامنے وہ غرور سے چیخ اٹھا، کیا تم ہمیں اس جادو سے مروب کرنا چاہتے ہو؟ حق قبول کرنے کے بجائے اس نے ان معجزات کو جادو قرار دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بڑے اور کھلے مقابلے کا چیلنج دے دیا۔ اگلے ہی روز فرعون نے اپنی سلطنت کے کونے کونے سے ماہر ترین جادوگروں کو جمع کر لیا اور پورے مصر کو اس عظیم مقابلے کے لیے بلا بھیجا۔ میدان لوگوں سے بھر چکا تھا، شور و غل ہر طرف گونج رہا تھا، جبکہ فرعون اپنے بلند تخت پر بیٹھا اپنی نام نہاد طاقت پر اکڑ رہا تھا۔ ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا مبارک ہاتھ میں لیے پورے وقار اور روب کے ساتھ میدان میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کر جادوگروں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اے موسیٰ، پہل تم کرو گے یا ہم اپنا کرتب دکھائیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت پرسکون انداز میں فرمایا، پہلے تم اپنی مہارت دکھاؤ۔ یہ سنتے ہی جادوگروں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو زمین پر پھینکا، جو نظروں کے دھوکے سے فوراً ہی خوفناک سانپوں کا روپ دھار گئیں۔ یہ کرتب دیکھ کر عوام حیران رہ گئی اور خوشی سے جھومتے ہوئے فرعون کے حق میں نعرے لگانے لگی۔